کریم علیہ السلام کی شانیں بیان کرے، عظمتیں بیان کرے، نعتیں لکھے، دنیا کو سنائے، اور اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ لاکھ نیکیاں کرتا پھرے، لاکھ عبادات کر لے، اگر اس کے گلے میں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پٹا نہیں ہے، کلمہ نہیں پڑا، تو وہ بندہ مومن ہی نہیں ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر کے آیا، فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب اندازہ لگا لیں یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر کے آیا، تو اللہ فرمایا ایک تو وہ کافر ہے، اور پھر ایسے کافروں کے لیے اللہ رب العزت نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو جو تعریفیں کرے، نعتیں پڑھے، ان کی شانیں بیان کرے، اگر اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی غلامی کا پہلا جو تقاضا ہے اس کو بھی پورا نہیں کیا، تو پھر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ وہ بندہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی ہے کہ جب وہ غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں کی بات آتی ہے نا، تو کچھ لوگ یہ پہلا جو تقاضا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں نے، سکھوں نے، بدھ متوں نے اور دیگر مذاہب جو غیر مذاہب ہیں، انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کی شان میں نعتیں لکھی اور بڑے بڑے دعوے بھی کیے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھے بغیر جنت میں چلے جائیں، اور پھر حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اب میں صرف ایک حوالہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بہت ذہین ترین بندہ شاعر گزرا ہے جس کا نام ہے دلو رام کوسری۔ اس نے آقا کریم علیہ السلام کی ساری زندگی نعتیں لکھی، ساری زندگی۔ آج بھی اس کا جو کلام ہے وہ چھپا ہوا ہے، آپ کو مل سکتا ہے۔ اس نے اپنے کلاموں میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں ہندو ہو کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ اب لمبا واقعہ ہے کہ اس نے مرنے سے پہلے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا، اور آقا کریم علیہ السلام نے اس کا نام بھی رکھا تھا۔ ہندوؤں والا نام تو تھا نا دلو رام کوسری، تو جب آقا کریم علیہ السلام نے نام رکھا تو فرمایا کوثر علی کوسری۔ بہرحال بندہ کلمہ پڑھ کے اس دنیا سے گیا ہے۔ اب جو کلام تھے وہ تو اس کے پہلے کے لکھے ہوئے تھے، اب نمونے کے طور پہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ رے کیا رونق بازار محمد، اللہ رے کیا رونق بازار محمد، کہ معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد۔ کتنا خوبصورت چیز ہے کہ جو جہان کا پیدا کرنے والا ہے، جہان کا مالک ہے، ساری کائنات جھک رہی ہے، تو وہ بھی خریدار ہے تو سونے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ رے کیا رونق بازار محمد، کہ معبود جہاں بھی ہے خریدار محمد۔ آگے وہ کیا کہتا ہے، رحمت للعالمین کے حشر میں مانا کھلے۔ اب اس کا دعویٰ سن لیں کہ قیامت والے دن نا مسلمانوں پتہ چلے گا، یہ جو آیت کریمہ نا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ابھی تک تمہیں سمجھ نہیں آئی اس کا دائرہ کتنا ہے۔ قیامت والے دن جب آقا کریم علیہ السلام مجھے بھی جنت میں لے جائیں گے نا، تو پھر تمہیں رحمت للعالمین کا جو دائرہ ہے اس کا تمہیں پتہ چلے گا۔ اب یہ دعویٰ کتنا بڑا ہے، رحمت للعالمین کے
حشر میں مانا کھلیں کہ خلق ساری شافائے روزے جزا کے ساتھ ہے، لے کے دلو رام کو جنت میں جب حضرت گئے غل ہوا کہ ہندو بھی محبوب خدا کے ساتھ ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام مجھے پکڑ کے جنت کی طرف لے جائیں گے نا تو غل ہوگا، ایک شور مچ جائے گا کہ ہندو بھی حضور کے ساتھ جنت میں جا رہا ہے۔ اب آخری اس نے مصرع کہا تو کمال کر دیا، اللہ اکبر، کہ کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان۔ اب اس کا یہ دعویٰ دیکھیں، کچھ عشق محمد میں نہیں شرط مسلمان، کہ ہے کوثری ہندو بھی طلبگار محمد۔ اب ساری زندگی اس نے نعتیں لکھی، آقا کریم علیہ السلام کے گن گائے، اللہ اکبر، اور بڑی زبردست نعتیں لکھی۔ اور جو بھی اس کو ملنے آتا تھا نا، جو بھی، تو یہ کہتا تھا کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا، لیکن جس کا کلمہ ہے اس کے کہنے پہ اس کا کلمہ پڑھوں۔ ساری زندگی کوئی اور کلام نہیں لکھا، کوئی غزل نہیں لکھی، ساری زندگی آقا کریم علیہ السلام کی نعتیں لکھی۔ اب کیا ہوا؟ بیمار ہو گیا، چارپائی پہ پڑا ہے، سارے دوست احباب پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ دلو رام کیا حال ہے؟ تو دلو رام اپنی کیفیت بتاتا ہے، سبقت بھی نہیں ہے جسم میں کہ اپنے بستر سے اٹھ سکے، مہمان آ رہے ہیں، ادھر نزع کا عالم ہے، اچانک کچھ لمحات ایسے آتے ہیں کہ یہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے ہٹ جاؤ، جس سونے محمد کی ساری زندگی میں نے نعت خوانی کی ہے، وہ سونا محمد میرے پاس آ چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آقا کریم علیہ السلام خود جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اب آقا کریم علیہ السلام کے لیے چارپائی کے اوپر ہی کھڑا ہو جاتا ہے اکبر، اور پھر آقا کریم علیہ السلام سے گفتگو ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ دلو رام، ساری زندگی میری تعریفیں بیان کی ہیں اور تو نے دعویٰ کر دیا ہے کہ ہندو کو آقا کریم علیہ السلام جنت لے جائیں گے۔ نہیں، میں نے ہندو کو جنت میں نہیں لے جانا، اگر میرے ساتھ جنت آنا چاہتے ہو تو پہلے میرا کلمہ پڑھو۔ اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، دلو رام نے آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ آقا کریم علیہ السلام کے کہنے پہ پڑھا، پھر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ تو اب میں نے پڑھ لیا، اب میرا کوئی نام بھی رکھ دیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے پھر نام رکھا کوثر علی کوثری۔ اب دلو رام کوثری نہیں، اب تیرا نام یہ ہے کوثر علی کوثری۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا اور پوری دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ اس کلمے کے بغیر میں نے کسی کو بھی جنت میں نہیں لے کے جاتا۔ اللہ، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، اس کا بڑا سونا جواب کسی شاعر نے اس انداز میں دیا ہے کہ نبی کا ثانی نبی کا ہمسر کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں۔ نبی کا ثانی نبی کا ہمسر کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، مثال ممکن نہیں ہے ان کی، ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے۔ نبی کا ثانی نبی کا ہمسر کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، مثال ممکن نہیں ہے ان کی، ہمیں یقین ہے، ہمیں یقین ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، سخا کا عالم عجیب تر ہے۔ میرا پیغمبر عظیم تر ہے، سخا کا عالم عجیب تر ہے، بغیر کلمہ لا الہ کے نبی کے لب پر نہیں نہیں ہے، بغیر کلمہ لا الہ کے نبی کے لب پر نہیں نہیں ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دیا اور اللہ رب العزت نے بھی یہی فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا،
کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا، اللہ رب العزت نے ایسے کافروں کے لیے آگ تیار کر رکھی، تو گویا وہ کافر ہے، جہنمی ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا تقاضا کیا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم عیسائیوں کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ آئیں آقا کریم علیہ السلام کی غلامی بغیر آپ جنت میں نہیں جا سکتے، ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، محبت کرتے ہیں کہ آپ آقا کریم علیہ السلام کی امت میں سے ہو، اور امت دعوت میں سے، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، کیونکہ ہم امت اجابت میں شامل ہیں، تم امت دعوت میں شامل ہو۔ تو ہم آقا کریم علیہ السلام کا یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اگر جنت لینا چاہتے ہو اور اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لو۔ اور یہی دعوت ہم یہودیوں کو بھی پیش کرتے ہیں، یہی دعوت ہم ہندوؤں کو بھی پیش کرتے ہیں، یہی دعوت ہم سکھوں کو بھی پیش کرتے ہیں، یہی دعوت ہم بدھ متوں کو بھی پیش کرتے ہیں، اور دیگر دنیا کے جو غیر مذاہب لوگ ہیں ان کو بھی یہی دعوت پیش کرتے ہیں کہ آخرت کی ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی غلامی میں رکھ دی ہیں، غلامی میں رکھ دی۔ اللہ